بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پڑھنا شروع کریں۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ جو نماز سے محروم رہتا ہے وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت کتنی بھی آ جائے لیکن پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو آپ کے پاس مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی زندگی اور مال میں برکت نہیں ہے، صرف مال کی کثرت ہے، زیادتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ نماز چھوڑ کر کس کا نقصان کر رہے ہیں، خود کا یا دوسروں کا؟ کیا استغفار پتہ ہے آپ کو؟ کیا اس پہ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، لوگوں کے سامنے کیے ہوں یا اکیلے میں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا حساب کرنے بیٹھ جائیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دن بھر میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار سے نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہماری رزق بڑھ جاتی ہے، اور ایسی جگہ سے رزق آنے لگتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو آزمایا ہے، اب باری آپ کی ہے، آپ بھی آزمائیے۔ اچھا، صدقے کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ نہیں؟ توبہ توبہ، چلو یہ جانیں گے۔ صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں اللہ ہی کے نام پر اپنی کمائی میں سے کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ جو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اس کا تجربہ تو مسلم چھوڑو غیر مسلم بھی کر چکے ہیں۔ تو صدقہ کیسے بڑھے گا؟ پتہ ہے، جیسا ایک بیج بونے سے ایک پیڑ بنتا ہے اور ایک پیڑ ہمیں ہزاروں لاکھوں پیڑ اور پھل دیتے ہیں، ویسے ہی صدقہ ہمیں ہمارے صدقے کے بدلے اللہ ہمارے صدقے کی فضیلت بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے، تم 1 پیسہ دو گے وہ 10 لاکھ دے گا۔ تقوی کے بارے میں آپ خوب جانتے ہوں گے، پھر بھی میں بتانا چاہوں گی۔ تقوی اختیار کرنا، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتے رہنا، کیونکہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ پہ توکل ہے آپ کو؟ مجھے ہے۔ ایک دن پتہ ہے، میں ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھی تھی اور میں نے وہیں نیت باندھ لی نماز کی اور نماز پڑھ لی، اور صبح میری ٹرین تھی اور میں نے پہلے دن اور رات میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور صبح بھی نہیں کھائی تھی۔ اتنے میں ٹرین آ گئی، میں ٹرین چڑھ گئی۔ اب کیا تھا، مجھے زوروں کی نیند آ گئی، تھک گئی تھی ویسے بھی، اور میں سو گئی۔ اور جب میں جگی تو دیکھا میرے سامنے کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، میں بہت خوش ہوئی۔ بازو والوں سے پوچھا میں نے تو انہوں نے بولا آپ کے لیے ہے، کھا لو۔ لیکن میں نے پوچھا کیسے کھا سکتی ہوں؟ انہوں نے بولا آپ آنے سے پہلے ایک سیٹ کینسل ہو گئی تو یہ کھانا انہی کا تھا تو آپ کھا لو۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو کیسے رزق دیتا ہے۔ اللہ پر توکل، بھروسہ کرنا، جو اس بات پر بھرپور یقین رکھتا ہے کہ دینے اور عطا کرنے والا ذات صرف اللہ ہی ہے، تو اللہ اس کے رزق کی بڑھوتری کر دیتا ہے۔ اور شک کرنے والے تو ویسے بھی دنیا میں ہر کسی پر شک کی وجہ سے پریشان ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے، دل سے اور عمل سے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کے خیال رکھنا، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے۔
ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنے ماں باپ کا حکم ماننے کو کہا ہے اور ان کی نافرمانی پر اپنی ناراضگی جتائی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ وضو میں رہنا کس کو عادت ہے؟ اگر نہیں ہے تو عادت کر لیں۔ ہمیشہ باوضو رہنا یعنی جیسے ہی آپ وضو ٹوٹتا ہے فوراً آپ وضو کر لیتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق اور روزی میں خوب برکت کا وعدہ فرمایا ہے اور صحابہ اور بزرگان دین کا اس پر عمل رہا ہے۔ کون کون رشتہ داروں سے غصہ رہتا ہے؟ لگ بھگ سبھی رہتے ہیں۔ شکوہ شکایت ہزار ہوتی ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے پر بہت زور ڈالا گیا ہے اور اس کو برکت کی وجہ بتایا گیا ہے کہ اس سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے جو رشتہ دار تم سے رشتہ توڑیں ان سے بھی اچھا طرح سے پیش آؤ، جوڑنے کی بات کرو، توڑنے کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں یا ہماری کوئی مدد کرے آ کے کریں، یہ ہم سوچتے ہیں۔ زیادہ کر کے لوگ یہی سوچتے ہیں بھائی ہماری کوئی مدد کر دیں، لیکن اللہ ہمیشہ فرماتے ہیں پہلے مدد کرنا سیکھو۔ غریبوں کی مدد کرنا، کوئی غریب یا بے سہارا ہے تو مشکل میں ان کا ساتھ دینا اور ان کا غم بانٹنا، اور اگر کوئی بچہ یتیم ہے اس کے سر پر شفقت اور محبت بھرا ہاتھ رکھنا۔ اس کے علاوہ بیوہ و بے سہارا لوگوں کی جتنی ہو سکے مدد کرنا زندگی میں برکت لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ کون کون گھر پہ پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھ کے سناتا ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تو سورہ واقعہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر انسان اس سورہ کو روزانہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کبھی وہ تنگ دست نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ناظرین، ہم سب شاید نماز میں ہی دعا مانگتے ہیں، لیکن نماز کے بغیر بھی دعائیں مانگتے رہنا، دعا تو ایک مسلمان کا ہتھیار ہے۔ ہمارے نبی کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ مسجد کی طرف رخ کیا کرتے اور اللہ سے اس چیز کے لیے دعا کرتے تو اللہ اس کو قبول کرتے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، مایوس ہاتھ لگتی ہے، لیکن ہم سے اتنا نہیں ہو پاتا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اچھا، نفل نماز کون کون پڑھتا ہے؟ شاید بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے تبھی نفل نماز پڑھتے ہوں گے، ورنہ باقی سمے کچھ موبائل کے پیچھے یا گپ شپ کے پیچھے رہیں گے۔ ناظرین، بہت برا وقت آتا ہے ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم روز اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، نفل عبادت کرتے رہیں۔ نفل عبادت کرتے رہنا، جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان پر تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرض کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنی شوق سے اللہ کی عبادت میں لگا ہے تو اللہ ایسے شخص کو محروم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیاوی کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا۔ لوگ فرض تو ادا کر لیتے ہیں لیکن نفل نماز کو نفل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، حج کو جانے کی آس، خواہش، تمنا، حج اور عمرہ کرنا۔ حج اور عمرہ بھی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، کیونکہ حج اور عمرہ
کرنے سے گناہوں سے انصاف پاک ہو جاتا ہے، اور اس پاک انسان کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ضرور ایسا کیجیے، ورنہ ایک کم سے کم حج اور عمرے کی خواہش ضرور کیجیے۔ چشت کی نماز کی نیت کرنا اور پڑھنا۔ چشت کی نماز پڑھنا، چشت کی نماز نفل نماز ہے جو 10 بجے کے قریب پڑھ لی جاتی ہے۔ یہ نماز میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، اگر اپنے گھر پہ برکتیں لانے کا ہے تو کتنا نیک اور آسان طریقہ ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے ہمیں نیک کام بتاتے ہیں، اور دنیا سے مانگے تو دنیا سے رسوائی کا سبب بنے گی۔ اس لیے ہم سب اللہ سے ہر نیک چیز، عزت، دولت، اولاد، شوہر، ہر چیز اللہ سے مانگے، رو رو کی دعا مانگے، اللہ عز و جل ضرور پوری کریں گے۔ آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتانا، اور لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔